بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ قرآن اور سائنس جھوٹ کی اناٹمی کے سلسلے میں مجموعی طور پر ایک ہی حقائق بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منکرین میں سے ایک ایسے ظالم کافر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا۔ یاد رہے یہ ابو جہل تھا۔ اس نے آپ سے کہا کہ میں نے تمہیں کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا نہیں تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ڈانٹ دیا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا تو یکدم پیچھے ہٹ گیا۔ کسی نے پوچھا پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو ابو جہل نے کہا میرے آگے آگ بری خندق آ گئی تھی اور ایک پروں والی مخلوق کھڑی تھی جو میری تکہ بوٹی کرنے کو بالکل تیار تھی، اور اس نے اپنے قبیلے والوں کو بلانے کی دھمکی بھی دی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ نَاصِیَةٍ کاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ۔ ہاں اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کو ناسیہ سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناسیہ جو جھوٹی ہے، گناہ گار ہے۔ قرآن نے سر کے سامنے والے حصے کو جھوٹا اور گناہ گار قرار کیوں دیا؟ قرآن نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ شخص جھوٹا اور گناہ گار تھا؟ سر کے اگلے حصے کا جھوٹ اور گناہ سے کیا تعلق ہے؟ عربی زبان ناسیہ کا معنی سر کا اگلا حصہ یعنی پیشانی یا ماتھا ہے۔ اگر ہم سر کے اگلے حصے میں کھوپڑی میں دیکھیں تو ہمیں سیریبرم کا پیری فرنٹل ریجن ملے گا۔ سیریبرل کارٹکس کے بائیں نصف کرہ کے فنکشنل ریجنز سیریبرل کارٹکس کے سامنے واقع ہیں۔ اب دیکھتے ہیں فزیولوجی ہمیں دماغ کے اس حصے کے کام کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ اس شعبے کے بارے میں لوازمات برائے اناٹمی اینڈ فزیولوجی کے نام سے ایک کتاب کہتی ہے کہ یہ دماغی خطہ پیچیدہ علمی سلوک، شخصیت کے اظہار، فیصلہ سازی اور اعتدال پسند معاشرتی سلوک کی منصوبہ بندی میں ملوث پایا جاتا ہے۔ اس دماغی خطے کی بنیادی سرگرمی کو داخلی اہداف کے مطابق خیالات اور افعال کا ارتکاز سمجھا جاتا ہے۔ دماغ کے فرنٹل ریجن کا یہی حصہ جھوٹ بولنے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے کی تمام ذہنی سرگرمیاں اسی میں کی جاتی ہیں اور پھر جھوٹ بولنے کی کارروائی مواصلاتی اعضاء یعنی زبان میں منتقل کر دی جاتی ہے۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو فیصلہ دماغ کے فرنٹل لوب میں ہوتا ہے جو سر کا اگلا حصہ یعنی ماتھا ہے۔ اگر وہ گناہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا فیصلہ بھی اسی حصے میں کیا جاتا ہے۔ زبان اور ہاتھ پاؤں وغیرہ اس دماغی حصے کے لیے ایک اوزار کے طور پر کام کرتے ہیں جو اس کی ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ایک اور معجزہ نہ صرف یہ بلکہ ناسیہ کے کام کرنے کا انداز تقریباً تمام جانوروں میں ایک ہی ہے۔ یہی انسان اور جانور جو دماغ رکھتے ہیں دونوں کے دماغ میں کنٹرول اور رہنمائی کا مرکز ہے۔ اب ملاحظہ کریں سورہ ہود آیت 56 میں قرآن کیا کہتا ہے۔ صدیوں پہلے ایک ایسی جدید سائنسی حقیقت کو افشا کرنے والا قرآن کا ایک بڑا معجزہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ بے شک میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی چلنے والا جاندار ایسا نہیں مگر وہ اسے اس کی پیشانی سے پکڑے ہوئے ہے۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر چلنے سے ملتا ہے۔ یہاں بھی ذکر پیشانی کا کیا گیا۔ یہی حصہ سوچ بچار کا کام کرتا ہے اور اسی حصے سے باقی جسم کے اعضاء کنٹرول میں رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہر ایک کو پیشانی سے پکڑا ہوا ہے یعنی کنٹرول کیا ہوا ہے۔ قرآن کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے اور رہتی دنیا تک معجزہ ہی رہے گا، اور ہر جھوٹے کو قیامت کے دن پیشانی کے بل گھسیٹا جائے گا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے اور اس عذاب سے بھی محفوظ رکھے، آمین۔ اسی طرح کی اخلاقی، اسلامی، اصلاحی، سبق آموز اور سچے واقعات دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے میرا یوٹیوب چینل ٹیل پوائنٹ۔ اگر آپ
اپنے علم اور معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے ٹیل پوائنٹ۔ میں انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا۔